تو خوب دوڑتا ہے. یا ہم تو بس 70 سال ہو گئے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو جھولا جھولاؤ جھولا جھولاؤ جھولا جھولاؤ. ارے نکلو اس جھولوں سے جو تم کو ہلا ہلا کر ہم کو بیز کرتی ہے. ہندوستان کی جمہوریت تمہارے لیے تڑپ رہی ہے کیونکہ ہندوستان کی جمہوریت یہ مانتی ہے کہ اس جمہوریت اگر زندہ ہوگی تو ہندوستان کے دلت مسلمان اور مظلوموں کے اتحاد کی وجہ سے جمہوریت زندہ ہوگی. مگر نہیں, آج بھی ہمارے لوگ بولتے نہیں نہیں ان کی باتوں میں مت جاؤ. یہ لچھے دار یہ جذباتی گفتگو کرتا ہے شخص, اس کو نہیں معلوم کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب کون سا خمیازہ بھگتیں گے آپ؟ اب تو سمندر کی تہہ کے اندر جا چکے ہیں آپ, اور نیچے نہیں جا سکتے, اب صرف اٹھنا ہے یہاں سے, اور انشاءاللہ اٹھیں گے ہم. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں اپنی امیدوں کو زندہ رکھو, اپنی امیدوں کو زندہ رکھو. 300 کامیاب ہوئے بی جے پی کے کوئی بات نہیں. جس طرح یہ ٹرین آواز لگا کر گزر رہی ہے نا, اس طرح انشاءاللہ تعالی بی جے پی کا دور بھی گزر جائے گا, دیکھنا. تو اپنی امیدوں کو زندہ رکھو. جاؤ قرآن کو کھولو, سورہ انفال کو پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے, قرآن تم کو بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہو جاؤ, آپس میں مت جھگڑو. آپ کو یہ سیاسی طور پر ایک تاریخی فیصلہ آپ کو لینا پڑے گا. ان کے پاس اب طاقت نہیں ہے کہ یہ فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بات اہم ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پر آپ غور کریے. آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ایک دیوانے کی جذباتی گفتگو ہے, مگر یاد رکھو یہ دیوانہ جس سرزمین سے آتا ہے, جس شہر سے میرا تعلق ہے, یہی دیوانگی نے ہم کو کامیاب کیا تھا. یہی دیوانگی نے مرحوم قائد کو یہاں تک اور اس جماعت کو یہاں تک پہنچا دیا. تو دیوانگی اور عقل مندی یا ہوش مندی آپ پر ہے. میں تو کہتا تھا اور کہتا رہوں گا, جب میں نے مکہ مسجد کے مبارک صحن سے کہا تھا کہ ہندوستان میں ہم کرایہ دار نہیں ہم حصے دار ہیں, تو بڑی تکلیف ہوئی آر ایس ایس کے لوگوں کو. یہ اتنے کم فہم ہیں, اتنے پاگل ہیں. جب میں نے حصے داری کی بات کی تو کہا دیکھو یہ جنا ہو گیا, یہ حصہ مانگ رہا. ارے دیوانوں, ازل کے ہمارے دشمن نہیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے, بتاؤ کہ آج سے 3 سال پہلے آئیسس نے ایک ویڈیو نکال کر مجھے دھمکی نہیں دی؟ میری فوٹو دکھا کر دھمکی نہیں دی آئیسس نے؟ اور کیا کہا اس ویڈیو میں؟ یہ ہندوؤں کا غلام ہے, اور یہ آر ایس ایس کہتی ہے میں ہندوؤں کا دشمن ہوں. آئیسس نے ویڈیو نکال کر میری فوٹو دکھائی تو یہ بی جے پی کے سرکار نے فوراً اس ویڈیو کو نکال دیا. کس نے کہا تھا آئیسس کے بارے میں؟ مگر یہ لوگ, اچھا ایک تو بول رہے میں پیسے دیتا ہوں, اب دوسرے دن آج سنیں گے کہ اسدالدین اویسی حیدرآباد میں ٹیررسٹ کی شادی بھی کراتے ہیں. کون کون سے الزام تم مجھ پر لگاؤ گے؟ ارے ہوش کے ناخن لو. تم کو اقتدار ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پورے حیدرآباد کو بدنام کر دو. ہم دہشت گردی کے خلاف تھے, ہیں اور رہیں گے, اور جو دہشت گردی کرے گا اس کو قانون اس پر لاگو ہونا چاہیے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کامیاب ضرور ہوئی ہے, مگر ہم کو پورے حوصلے اور عزم کے ساتھ جمہوری طریقے سے ان سے مقابلہ کرنا. تشدد سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا, یاد رکھو. وائلنس سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا, یاد رکھو. ہمت کو بلند رکھو,
سیاست میں حصہ لو اور بے خوف ہو کر اپنی بات کو رکھو. یہ کام ہم کو کرنا ہے اور ہم کریں گے. تشدد سے کوئی حل نہیں نکلنے والا ہے. اور میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی امیدوں کو زندہ رکھو. یہ وقت گزر جائے گا, یاد رکھو انشاءاللہ تعالی. میں اپنے نوجوانوں سے بھیک مانگ رہا ہوں, اپنے حوصلوں کو بلند رکھو, امیدوں کو زندہ رکھو, اپنے دلت بھائیوں کو خرید کرو, بیکورڈ کلاس کے اپنے بھائیوں کو خرید کرو, جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہم کو ووٹ نہیں دیتے کوئی بات نہیں, مگر کبھی ان سے بھی بات کرو.